السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج قدم بقدم دیکھیں گے کہ انسان کا یہ سفر قبر سے لے کر قیامت تک کیسے طے ہوتا ہے، پھر پل صراط، حساب، اعمال کے نامے، جنت و جہنم، یہ سب قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے۔ خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں ذکر و فکر اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سلمان۔ آج کا موضوع نہایت سنجیدہ، بیداری پیدا کرنے والا اور ہر انسان کی حقیقت سے جڑا ہوا ہے۔ آخرت کا سفر، یعنی وہ راستہ جس پر ہر انسان نے چلنا ہے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے محترم دوست، دینی علوم کے طالب بھائی محمد معیز بھائی، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ سلمان بھائی۔ آج کا موضوع ہر دل کے اندر ہلچل پیدا کرنے والا ہے۔ انسان کا سفر آخرت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں فرماتے ہیں، کل من علیہا فانی، کہ جو بھی زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ انسان کا آخرت کی طرف پہلا قدم موت کے لمحے سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ معیز بھائی، موت کا لمحہ مومن اور کافر کے لیے کیسے مختلف ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پہلے مومن کے بارے میں، مومن کے پاس فرشتے سفید چہروں کے ساتھ آتے ہیں، ان کے ساتھ جنت کے کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے پاک جان، اللہ کی رحمت کی طرف چل، اور اس کی جان پانی کی مشکی سے پانی نکلنے کی طرح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ پھر دوسرا کافر کے پاس سیاہ چہرے والے فرشتے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جہنم کی چادر ہوتی ہے، وہ سختی سے جان کھینچتے ہیں، گویا کانٹوں میں پھنسے ہوئے اون کو کھینچ رہے ہوں۔ یہ احادیث مسند احمد اور سنن نسائی سے ماخوذ ہیں۔ موت کے بعد انسان کا اگلا اسٹیشن ہے قبر۔ یہی وہ جگہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی پہلی منزل کہا۔ جی سلمان بھائی، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہ اچھی گزر گئی تو بعد کا سفر بھی آسان ہے۔ ترمذی۔ اس کے علاوہ مکروہی سوالات سے لے کر قبر کا سکڑنا، منکر و نکیر فرشتوں کا آنا، مومن کا جواب ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کافر کا کہنا ہاں مجھے نہیں معلوم۔ حدیث میں ہے، مومن کے لیے قبر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اور کافر کے لیے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قرآن میں قیامت کو بیان کیا گیا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یعنی جس دن اسے دیکھو گے دودھ پلانے والی مائیں بچے بھول جائیں گی۔ معیز بھائی، قیامت کی ہولناکی پر کچھ روشنی ڈالے۔ جی، قرآن و حدیث میں قیامت کو زلزلۃ العظم، یوم الحسرہ، یوم التغابن کہا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورج سوا نیزے پر ہوگا، پہاڑ اون کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھے گا، لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے مگر وہ نشے میں نہیں ہوں گے، اور سب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، ننگے پیر، ننگے بدن، مگر کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہر شخص اپنی فکر میں گم ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ انسان اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں سے دور بھاگے گا۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی۔ قرآن میں ہے، وقفوہم انہم مسئولون، یعنی انہیں روکو، ان سے پوچھا جائے گا۔ وہاں 5 اہم چیزیں پوچھی جائیں گی: عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں استعمال کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم پر کتنا عمل کیا۔ حدیث۔ ترمذی۔ قیامت کا ایک بڑا مرحلہ نامہ اعمال کا ملنا ہے۔ جی بھائی، قرآن میں ہے، جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ خوش ہوگا، جسے بائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے گا وہ تباہ ہو جائے گا۔ مومن کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یعنی آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو۔ کافر کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے کتاب نہ دی جاتی۔ یہ سفر کا سب سے باریک اور خطرناک مرحلہ ہے۔ جہنم کے اوپر تلوار سے باریک اور بال سے نکیلا پل۔ حدیث میں ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق گزریں گے، کچھ بجلی کی رفتار سے، کچھ ہوا کی رفتار سے، کچھ دوڑتے ہوئے، کچھ گھسٹتے ہوئے، کچھ پھسلیں گے اور جہنم میں جا گریں گے۔ صحیح مسلم۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم تھے، انہیں حوض کوثر سے پینے کا شرف ملے گا۔ حدیث میں ہے، جو ایک بار کوثر کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔
क़यामत में सब लोग पैगंबरों के पास जाएंगे मगर हर नबी इनकार कर देगा। आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, अना लहा, मैं हूँ उसका अहल। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाएंगे और अल्लाह ताला शफाअत कबूल फरमाएगा। कई लोग जहन्नम से निकाले जाएंगे, कई के दर्जात बुलंद होंगे। जन्नत वो मकाम है जहाँ कोई थकावट, दुख, गम, मौत नहीं। हदीस, जन्नत में वो कुछ है जो ना आंख ने देखा, ना कान ने सुना, ना दिल ने सोचा। जन्नत की नेमतें, दूध, शहद, पानी के चश्मे, तस्बीह पढ़ने से जन्नत के महल्लात बनना, 70 साल की मसाफत का साया, दरख्त के नीचे चलने में 100 साल, जवानी, सेहत, खुशबू, नूर और अल्लाह ताला का दीदार जो कि सबसे बड़ी नेमत है। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है। जहन्नम के अजाब, खौलता हुआ पानी, जख़ूम का दरख्त, लोहे के हथौड़े, गुनाह के एतबार से अजाब के दर्जे। मरने की इजाज़त नहीं, पुकारना भी बेफायदा। कुरान, कुल्लमा नवजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, यानी जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम नई खालें देंगे। आखिर में इंसान या तो जन्नत में होगा या जहन्नम में। कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नता फ़क़द फ़ाज़ा, यानी जो जहन्नम से बच गया और जन्नत में दाखिल हुआ वो कामयाब है। मोइज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आज की गुफ्तगू ने दिल को झंझोड़ दिया। आखिर में आप सामीन को क्या पैगाम देंगे? 2 चीज़ें याद रखें, मौत दूर नहीं, हर लम्हा करीब आ रही है और आखिरत हमेशा के लिए है, दुनिया सिर्फ चंद दिन। आए हम सब अल्लाह की तरफ पलट आए। अल्लाह हम सबको आखिरत की कामयाबी अता फरमाए। आमीन।